اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ معیشت سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے، ایک بہت ہی پیچیدہ چیز، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں ایک سادہ سی مشین کی طرح کام کرتی ہو؟ آج ہم رے ڈیلیو کے ایک بہت ہی طاقتور خاکے کے ذریعے بالکل یہی کرنے جا رہے ہیں۔ اس مشین کے پرزے الگ کر کے دیکھیں گے کہ یہ آخر چلتی کیسے ہے۔ اچھا، یہ کوئی عام تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس نے 30 سال سے اپنی افادیت کو ثابت کیا ہے، یہاں تک کہ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کی بالکل ٹھیک پیشگوئی بھی کی تھی۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ تو اس بڑی سی مشین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ بالکل اس کے سب سے چھوٹے، سب سے بنیادی پرزے سے۔ اور وہ پرزہ کیا ہے؟ ایک سادہ سا لین دین۔ جی ہاں، بس یہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام مارکیٹیں اور سائیکل تعمیر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کچھ خریدتا یا بیچتا ہے تو ایک لین دین ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ پورے ملک میں کتنے لاکھوں کروڑوں لین دین ہر روز ہو رہے ہیں۔ اگر ان سب پر ہونے والے خرچ کو جمع کر لیا جائے نا، تو وہی کل خرچ ہے جو پوری معیشت کو چلاتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ جب کوئی ایک شخص پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ پیسہ سیدھا کسی دوسرے شخص کی جیب میں جاتا ہے، اس کی آمدنی بن کر۔ اور یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود بخود چلتا رہتا ہے، جتنا زیادہ خرچ اتنی ہی زیادہ آمدنی۔ اور یہی وہ رفتار ہے جو معیشت کو آگے دھکیلتی ہے، چاہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہو یا نیچے کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں معیشت کے سب سے اہم اور سچ پوچھیں تو سب سے کم سمجھے جانے والے حصے کی طرف، اور وہ ہے کریڈٹ۔ یہ پیسے کی طرح نہیں ہے، یہ قرض دینے والے اور لینے والے کے درمیان صرف ایک وعدہ ہے جو ہوا میں ہی بن جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو معیشت میں سب سے بڑے اتار چڑھاؤ لاتی ہے۔ تو پھر پیسہ اور کریڈٹ، ان میں اصل فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جب پیسے سے کوئی چیز خریدی جائے نا، تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، لین دین مکمل۔ لیکن جب کریڈٹ استعمال ہوتا ہے تو یہ مستقبل میں ادائیگی کا ایک وعدہ بن جاتا ہے۔ سمجھے کہ ایک کھاتا کھل گیا ہے جسے بعد میں لازماً چکانا ہی چکانا ہے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں، یہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ امریکہ جیسی بڑی معیشت میں کریڈٹ کی مقدار اصل پیسے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں بالکل صاف صاف دکھاتی ہے کہ معیشت کو چلانے والی اصل طاقت نقد رقم نہیں بلکہ کریڈٹ ہے۔ اسے ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جب کوئی قرض لیتا ہے تو وہ اصل میں اپنے مستقبل کے میں سے پیسے ادھار لے کر آج خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ بھی ہے۔ مستقبل میں اس سے اپنا وہ قرض چکانے کے لیے اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے، اور بس یہیں سے ایک سائیکل، ایک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے بنیادی پرزے تو سمجھ لیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 3 بڑی طاقتیں ہیں جو مل کر اس معاشی مشین کو گھماتی ہیں اور اس میں سارے اتار چڑھاؤ پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی قوت ہے پیداواریت میں اضافہ، پروڈکٹیوٹی گروتھ۔ یہ ایک ایسی لکیر ہے جو بہت آہستہ لیکن مسلسل اوپر کی طرف جاتی ہے۔ یہ ہماری نئی ایجادات، ہماری محنت اور ہمارے علم کی وجہ سے ہمارے معیار زندگی میں ہونے والی حقیقی بہتری کو دکھاتی ہے، اور لمبے عرصے میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے۔ پھر آتی ہے دوسری قوت، قلیل مدتی قرض کا چکر۔ یہ وہ اتار چڑھاؤ ہے جس کے بارے میں ہم سب اکثر خبروں میں سنتے رہتے ہیں۔ جب معیشت حد سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو سینٹرل بینک شرح سود بڑھا کر اسے تھوڑا ٹھنڈا کرتا ہے، اور جب معیشت سست پڑ جاتی ہے تو شرح سود کم کر کے اسے دوبارہ رفتار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چکر عام طور پر 5 سے 8 سال تک چلتا ہے اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور سب سے بڑی قوت، طویل مدتی قرض کا چکر۔ دیکھیں، یہاں انسانی فطرت کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہر چھوٹے چکر کے ختم ہونے پر جو کل قرض ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور کئی دہائیوں تک ایسا ہوتے ہوتے قرضوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے جو تقریباً 75 سے 100 سال کا ایک لمبا سائیکل بناتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے جب قرض کا یہ پہاڑ اتنا بڑا ہو جائے کہ مزید قرض لینا ہی ممکن نہ رہے؟ اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ گئے ہیں۔ اس مرحلے کو ڈی لیوریجنگ کہتے ہیں، یعنی قرضوں کو کم کرنے کا تکلیف دہ عمل۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے 1929 کی عظیم کے ساتھ بازاری میں دیکھا، اور پھر 2008 کے بحران میں۔ اس وقت معیشت کو ٹھیک کرنے کے جو روایتی طریقے ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شرح سود پہلے ہی صفر کے قریب ہوتی ہے، اسے اور کتنا کم کریں گے؟ بس معاشی مشین جیسے ٹوٹ کر رک جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ جب سسٹم اپنی آخری حد پر پہنچ جائے تو ڈی لیوریجنگ سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا سامنا پالیسی بنانے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔
जब कर्जों का बोझ हद से बढ़ जाए और पुराने हल काम ना करें तो आखिर क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? अच्छा, इस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए बुनियादी तौर पर 4 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, खर्चे कम कर दो। दूसरा, कर्ज माफ कर दो या उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। तीसरा, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट दो, यानी टैक्स लगाकर। ये जो पहले 3 तरीके हैं ना, ये बहुत तकलीफदेह होते हैं और माशी सरगर्मी को और भी सुस्त कर देते हैं। और यहीं पर रे डालियो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जिसे वो कहते हैं खूबसूरत डी लेवरेजिंग। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये कोई बहुत खुशगवार अमल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पॉलिसी बनाने वाले इस इंतहाई मुश्किल सूरत हाल को बेहतरीन मुमकिना तरीके से संभालें। वो कैसे? वो तकलीफदा इक़दामात और चौथे ऑप्शन यानी पैसा छापने के दरमियान एक बहुत ही नाजुक तावाज़ुन कायम करते हैं ताकि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बच जाए। तो इस सारी बातचीत के बाद कि ये मशीन कैसे चलती है, कैसे टूटती है और इसे कैसे ठीक किया जाता है, हम इससे क्या अमली सबक सीख सकते हैं? ये इस पूरे मॉडल का खुलासा है। समझें कि ये इस मुआशी मशीन को चलाने का एक ऑपरेटर मैनुअल है। सारी बात घूम फिरकर इन 3 बुनियादी उसूलों पर आ जाती है। पहला उसूल, कर्ज को अपनी आमदनी से ज़्यादा तेज़ी से कभी ना बढ़ने दें। दूसरा उसूल, अपनी आमदनी को अपनी पैदावारियत से ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ने दें। और तीसरा और शायद सबसे अहम उसूल, अपनी पैदावारियत यानी अपने काम करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, क्योंकि लंबे अरसे में यही वो एक चीज़ है जो वाकई में आरे ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। और ये सारा तज्जिया हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस मॉडल को समझने के बाद अब जब हम आज की माशी खबरें सुनेंगे, चाहे वो शरह सूद के बारे में हों, हुकूमती कर्ज़ों के बारे में हों या महंगाई के बारे में, तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया कुछ बदलेगा? क्या हमें अब तस्वीर कुछ ज़्यादा साफ नज़र आएगी? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।